السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور پچھلی نشستوں میں آپ نے سنا کہ کس طریقے سے امام علی مقام امام حسین مدینہ منورہ کو الوداع کہتے ہیں اور مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ کو الوداع کہنے کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں بھی کئی سارے واقعات پیش آتے ہیں، صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ لوگ آپ کو کوفہ نہ جانے کی اپنی طرف سے ایک معروضہ پیش کرتے ہیں کہ آپ ہرگز وہاں پر تشریف نہ لے جائیں۔ دیگر لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی رہی، آپ کے پاس آتے رہے اور اکتساب فیض حاصل کرتے رہے۔ آخرکار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تمام تر سفر کی مشکلیں اور صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے آتے ہیں۔ مکہ میں چونکہ لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو لوگ آپ کے انتظار میں تھے، آپ کی راہ دیکھ رہے تھے، سب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کا پرجوش استقبال کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے آبائی گھر، جہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، وہ مکہ، اور جہاں آپ کا گھر مکۃ المکرمہ، آپ وہاں پر قیام کرتے ہیں۔ مکہ میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کے گھر میں آپ قیام فرماتے، وہیں رکتے ہیں۔ زندگی بسر ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت میں آپ دن رات گزار رہے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے، جس کی پیشن گوئی حضور نے کی ہے، وہ واقعہ کربلا بھی درپیش ہونا ہے۔ اب اس کے لیے اسباب کچھ یوں ہوتے ہیں کہ جب امام علی مقام امام حسین مکہ میں تھے تو کوفہ سے جو بھی وفد آتا، قافلہ آتا، امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں حاضری دیتا اور آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دیتا۔ امام اس کے جواب میں ہاں بھی نہ کہتے، نہ بھی نہ کہتے، جیسی اللہ کی مرضی۔ ایک کے بعد ایک کوفے والوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ خطوں میں کوفہ کے بہت سارے امیر، روسا، رئیس لوگ، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے حضرات، سب کے خط آتے، اور ایک ایک خط میں کئی دستخط ہوتے، کئی لوگ اپنی مہریں لگا کر کے بھیجتے امام علی مقام کی طرف کہ آپ آئیے، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، کیونکہ یزید جو کسی بھی طریقے سے خلافت کا حقدار نہیں ہے، ہم اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہ رہے گا۔ آپ کو ایموشنل کیا گیا کہ امام اگر آپ تشریف نہ لائے تو پھر ہم یزید کے بیعت کریں گے اور پھر اس کی ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میدان محشر میں ہم لوگ تو کہہ دیں گے کہ ہم نے خط لکھے تھے نواز رسول کی طرف، لیکن وہ تشریف نہ لائے تھے۔ امام علی مقام امام حسین کو جب اس طریقے سے خط پر خط آنے شروع ہو گئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 120 خط آئے، 120 خط آئے امام علی مقام کو کہ آپ کوفے آ جائے، اور دوسری روایت میں آتا ہے، دوسری کتاب میں آتا ہے کہ 150 خط آئے، 150 خط آئے امام علی مقام امام حسین کو کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، لیکن امام ان خطوں کا کوئی جواب نہ دیتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک ایک خط میں 70 مہر، 70 لوگ اپنی دستخطیں بھیجتے تھے کہ ہم آپ کے انتظار میں ہیں، امام اس کا کوئی جواب نہ دیتے۔ آخر ایک وفد آیا امام علی مقام کی بارگاہ میں، بڑی منتیں، بڑی فریادیں کی، اے امام ہمارا سہارا آپ ہے، ہمارا آسرا آپ ہے، نبی کے گھر والوں کو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت والا بنا کر کے رکھا ہے، تو آپ کو ہماری ہدایت کرنی ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں۔ امام علی مقام کو
جب اس بات پر زور دیا گیا کہ آپ تشریف لے آئیں تو امام حسین فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنے چچا زاد بھائی، اپنے چچا کے لڑکے حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجوں گا، وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لیں گے اور پھر جو وہ کہیں گے، اگر وہ آنے کا کہیں گے تو میں آ جاؤں گا، اگر وہاں کے حالات درست نہ ہوئے تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ لوگ وہاں سے خوش ہو کر کے گئے کہ امام نے جواب دیا ہے، امام نے آج کہا ہے کہ وہ کوفہ تشریف لے آئیں گے۔ اب قافلہ جاتا ہے، آگے جانے کے بعد کوفہ کی گلیوں میں ایک ایک شخص کو پکڑ پکڑ کر کے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ امام عالی مقام کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائیں گے، اور اگر وہ رضامند ہوئے تو پھر امام بھی تشریف لے آئیں گے۔ بات طے ہو گئی۔ ادھر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی چچا کے لڑکے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کو کوفہ جانا ہے، کوفہ آپ جائیے، وہاں جانے کے بعد وہاں کے حالات کا جائزہ لیجئے اور پتہ کریے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، پھر وہاں سے مجھے آگاہ کریے گا، بذریعہ خط لکھ کر کے بتا دیجئے گا وہاں آنا مناسب ہے یا نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، ہم تو آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جو حکم کریں گے انشاءاللہ کل صبح نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد جلدی سے نکل جاؤں گا، کوفہ پہنچ کر کے پھر وہاں کے حالات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں حضرت امام مسلم بن عقیل۔ نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی اپنی سواری پر آپ سوار ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم، دونوں شہزادے سواری کے قدم کو پکڑ کر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ اے بابا، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ میرے بچوں، اس وقت میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، لیکن ان قریب امام عالی مقام امام حسین اور دیگر قافلے والے کوفہ آئیں گے، تم ان کے ساتھ چلے آنا۔ کہتے ہیں کہ نہیں بابا، ہم آپ کے ساتھ ہی آئیں گے۔ امام عالی مقام امام حسین وہاں پر کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسلم، اپنے شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، مشیت خداوندی ہے، اپنے شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، کیونکہ اولاد کی جدائی کا درد میں جانتا ہوں۔ میری بیٹی صغرا مدینے میں ہے، اس سے بچھڑنا اب تک میرے دل پر کتنا بھاری ہے وہ مجھے پتا ہے۔ تم اپنے لخت جگر کو، اپنے شہزادوں کو یہاں نہ چھوڑو، اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ بابا، ہم راستے میں کوئی ضد نہیں کریں گے، آپ کو پریشان بھی نہیں کریں گے، کسی طریقے سے آپ کو دشواری میں ہم ہرگز نہ ڈالیں گے، بس ہماری یہ التجا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ امام عالی مقام بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل آخرکار امام کے حکم کو کیسے ٹال سکتے تھے؟ امام عالی مقام کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادے حضرت سیدنا محمد اور حضرت سیدنا ابراہیم دونوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے۔ راستے میں دھول، مٹی، گرمی، سختی سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ کہیں چٹیل میدان آتا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں، کہیں پر پینے کے لیے پانی نہیں تو کہیں کھانے کے لیے کھجور تک میسر نہیں۔ ایسے راستے کو طے کرتے ہوئے بڑی مدت کے بعد آپ کوفہ پہنچتے ہیں۔ کوفہ والوں کو پہلے سے پتا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آ رہے ہیں، ان کے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھا، لوگ ہجوم در ہجوم ان کے سامنے جانے لگے استقبال کے لیے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آنے لگے امام مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں، آپ کا استقبال کیا گیا۔ آپ وہاں پر جاتے ہیں کوفہ میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ابن عوسجہ ان کے گھر پر رکتے ہیں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کے گھر آپ قیام فرماتے ہیں۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، امام حسین کی بیعت کرتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں،
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ایک دن کے اندر. صرف ایک دن ہوا حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ آئے ہوئے، ایک دن کے اندر 12,000 لوگوں نے امام حسین کی بیعت کی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 12,000 نہیں بلکہ 20,000 لوگوں نے ایک دن میں امام عالی مقام امام حسین کی بیعت کی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر. جب حضرت مسلم بن عقیل لوگوں کی اس محبت کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو حضرت مسلم بن عقیل اس حالات کو 2-3 دن دیکھنے کے بعد خط روانہ کر دیتے ہیں امام علی مقام امام حسین کی طرف کہ امام آپ کوفہ میں آ جائیے، یہاں کے حالات بہت بہتر ہیں، لوگ آپ کی محبت سے سرشار ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی بے انتہا محبت ہے، آپ تشریف لے آئیے، لوگوں کا دل آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. خط روانہ کر دیتے ہیں. لیکن خط روانہ کرنے کے بعد جو واقعات پیش آتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے پاس، ان کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں بڑے درد مندانہ حالات ہیں. امام مسلم بن عقیل جس طریقے سے کوفہ میں اس کے بعد دن گزارتے ہیں وہ بہت سخت ہیں. انشاءاللہ اس کا ذکر آگے کی نشست میں کیا جائے گا. آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ انشاءاللہ مکمل آپ کو واقعہ کربلا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.